السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام پاکستان اسٹڈیز سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کورس، اس کے سلسلے کا اب ایک اور لیکچر. سب سے پہلے آپ کو پیج نمبر بتا دیتا ہوں. پیج نمبر 30 ہے اور اس کا سیکشن نمبر 1 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے اور چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر 3 ہے. ہم آگے جی ایوب خان ایرا پر 1958 سے 1969 تک، اور جناب دیکھتے ہیں کہ جناب اس پورے ایرا میں کیا کیا کام ہوئے، اور ساتھ ساتھ میں ظاہر آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، جو کہ ظاہر ایگزامن طریقے سے بھی وہ ضروری ہوتا ہے اور ایگزامینیشن سے ہٹ کے بھی آپ کو اگر اس کی نالج ہو اور وہ کلاس کے اندر بھی کئی دفعہ کوشچن آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آفٹر دا ڈکلیریشن آف مارشل لاء آن 7 اکتوبر 1958 اینڈ اگین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو مارشل لاء لگایا گیا تھا وہ لگایا گیا تھا اسکندر مرزا کی طرف سے، یہ یاد رکھیے گا. اچھا جی، 7 اکتوبر 1958 کے مارشل لاء کے بعد جو پریزیڈنٹ اسکندر مرزا تھے انہوں نے اپوائنٹ کیا ایوب خان کو، جو کہ اس وقت ڈیفینیٹلی کیا تھے، کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی کے. اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو عہدہ تھا سب سے بڑا جو ایک آرمی کا، وہ تھا کمانڈر ان چیف، جیسے اب ہے چیف آف آرمی سٹاف. تو یہ یاد رکھیں چیف آف آرمی سٹاف جو تھا وہ 1972 سے چلا. آئی تھنک اف آئی ریممبر آئی تھنک جنرل ٹکا خان تھے شاید یا کون، بہرحال COAS یعنی چیف آف آرمی سٹاف، جو کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے. اس وقت کمانڈر ان چیف کا عہدہ تھا اور یہ تھا جی ایوب خان کے پاس، اور وہ پاکستان کے پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف تھے. اس سے پہلے پاکستان کے جو پہلے کمانڈر ان چیف ہیں وہ نان مسلم تھے. تو خیر یہ الگ سے میرے لیکچرز میں موجود ہے. بٹ ایوب خان واز کمانڈر ان چیف ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ہی واز اپوائنٹڈ ایز دا چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، یعنی کہ وہ جو مارشل لاء لگایا تھا اسکندر مرزا نے، اس کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر یا اس کے ناظم کے طور پر، یعنی اس کے انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا تھا اسکندر مرزا نے. However, تاہم اسکندر مرزا soon realized that he had become powerless because after the abrogation of the constitution the office of the president became meaningless and powerless. یہ بڑی خاص چیز ہے. دیکھیں چونکہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا، اب اس کے منسوخ ہونے کی وجہ سے جو پریزیڈنسی تھی، جو صدارت تھی، وہ بے اثر ہو گئی تھی، پاور لیس ہو گئی تھی، اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا. اس آئین کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو اختیارات ملے تھے کہ وہ ڈسمس کر سکتا تھا کسی گورنمنٹ کو، اور اس کے علاوہ بہت سارے اختیارات تھے، وہ مارشل لاء لگا سکتا تھا، یعنی ایمرجنسی اس نے لگا دی. اور ایمرجنسی یہ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، ہی کوڈ امپوز ایمرجنسی اینڈ ڈائریکٹ دا آرمی. اب وہ سب چیزیں اس کی ختم ہو کے رہ گئی. تو اس کو یہ احساس ہوا اسکندر مرزا کو کہ جناب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ اب پریزیڈنسی جو ہے وہ ایک طرح کی انسیکیور ہو گئی ہے یا کمپرومائز ہو گئی ہے. سو اسکندر مرزا ہو واز بیسیکلی دا پرسن بیہائنڈ، آپ کہہ سکتے ہیں ایوب خان اینڈ آلسو مارشل لاء. کیا ہوتا ہے جناب، ہی اسٹارٹیڈ کانسپریسی اگینسٹ ایوب خان اینڈ اٹمپٹڈ ٹو اریسٹ ہم. انہوں نے ایوب خان کے خلاف سازش کی، سٹارٹ کی. کانسپریسی کہتے ہیں سازش کو. اب سازش کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے سازش کا جو لفظ ہے وہ جھوٹ کے اندر ہی آتا ہے، کہ جھوٹی کوئی بات کسی کے خلاف کر دینا، اس کے خلاف کوئی مہم چلا دینا کہ جی وہ کرپٹ ہے یا اس کے اندر یہ مسئلہ ہے یا اس نے یہ غلطی کی ہے، اور انہوں نے ان کو اریسٹ کرنے کی بھی کوشش کی. ٹھیک ہو گیا جناب. ایوب خان اویئر آف آل دا ایکٹیویٹیز آف پریزیڈنٹ اسکندر مرزا، اور ایوب خان جو کہ اسکندر مرزا یعنی صدر کی ان تمام ایکٹیویٹیز، سرگرمیوں سے وہ باخبر تھے. ہی ڈیسائیڈڈ ٹو ریموو ہم، انہوں نے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، بیکاز ہی واز ہنڈرنس ٹو گڈ گورننس. ہنڈرنس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، کیونکہ وہ ایک اچھی حکومت کے لیے یا اچھی حکومت کے راستے میں ایک رکاوٹ تھے. آن 27 اکتوبر 1958، 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا واز فورس ٹو ریزائن. اسکندر مرزا کو ہٹا دیا گیا یا انہیں استعفے پر مجبور کیا گیا. ٹھیک ہے.
آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز فورس ٹو ریزائن، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہیں استعفے کے لیے مجبور کر دیا گیا. محمد ایوب خان بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. تو جنرل ایوب خان جو تھے یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ یعنی کہ صدر بن گئے. تو یہاں تک تو جناب ایک چھوٹا سا ہم نے پڑھ لیا یہ پیراگراف جنرل ایوب خان کے حوالے سے کہ کس طرح وہ آئے اور پھر کس طریقے سے وہ چھا گئے، یعنی کہ انہوں نے کس طریقے سے اسکندر مرزا کو ریموو کر دیا، یعنی کہ بلکہ وہ اس کوشش میں تھے کہ ایوب خان کو ریموو کرے تو ایوب خان نے انہیں ہٹا دیا. بین آن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ایوب خان کے ریکارڈنگ کہ جناب پولیٹیکل پارٹی سے ان کا کیسا رویہ تھا یا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ان کا کیا خیال تھا. سو یہ آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا بھی ہے کیونکہ ایوب خان واز اگینسٹ پولیٹیکل پارٹیز، وہ اس کے مطلب پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی جماعتیں جو تھیں نا ان کے وہ خلاف تھے. اینڈ ہی واز ناٹ شیور کہ پولیٹیکل پارٹیز ہونی چاہیے. تو اس پیراگراف میں انشاءاللہ ہم یہی چیزیں پڑھیں گے کہ ایوب خان کا کیا سٹینڈ تھا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے. ایوب خان واز اگینسٹ دا پولیٹیکل پارٹیز، وہ سیاسی جماعتوں کے خلاف تھے بیکاز ہی بلیو دیٹ پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائڈیڈ دا پیپل اینڈ سم ٹائمز آلسو ایکٹیڈ اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا انہوں نے لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. اینڈ سم ٹائمز آلسو ایکٹیڈ اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ، اور وہ کبھی کبھی جو ہے وہ قومی جو مفاد ہوتا ہے نا اس کے خلاف بھی کام کرتی ہیں. تو جناب یہ بڑی خاص چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں جناب. his disapproval of politicians was also well known. ان کا پولیٹیشنز یا یہ جو سیاستدان تھے ان کے حوالے سے جو اس کا ڈس اپروول تھا. ڈس اپروول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. یہاں پر ڈس اپروول کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ جناب وہ ان کی کوئی بات ایک تو ایگری نہیں کرتے تھے، وہ ڈس اپروو اس کو کر دیتے تھے. ہی ڈس ایگریڈ ود پولیٹیشینس، سو اٹ واز ویل نون، وہ سب کو پتہ تھا. ہی بلیو دیٹ دا پولیٹیشینز ور رسپانسبل فار آل دا الز ان دا کنٹری، یعنی کہ جو بھی برائیاں ملک فیس کر رہا ہے یا اس کا سامنا کر رہا ہے وہ سیاستدانوں کی وجہ سے یا وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ایوب خان پروملگیٹڈ الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر EBDO، یعنی انہوں نے پہلے تو یہ نافذ کیا EBDO اور پھر اس کے بعد PODO یعنی کہ پبلک آفس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر ٹو کیپ دا پولیٹیشینز اوے فرام پولیٹکس، تاکہ وہ جو سیاستدان ہیں ان کو وہ سیاست سے دور رکھ سکیں. ایوب خان آلسو تھاٹ دیٹ دا پیپل آف پاکستان ور illiterate. اچھا ایوب خان یہ بھی سمجھتے تھے، ہی آلسو تھاٹ کہ جناب جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ناخواندہ ہیں. illiterate کہتے ہیں ان پڑھ کو یا ناخواندہ کو، جو پڑھا لکھا نہ ہو. اینڈ پولیٹیکلی امیچور، اور سیاسی طور پر وہ امیچور ہیں، ناپختہ ہیں. یعنی کہ امیچور کا یہاں مطلب یہ لیا جائے گا کہ وہ پوری طرح سے میچور نہیں ہے پولیٹیکلی، سیاست کا انہیں کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے. سو اٹ وڈ بی ڈینجرس ٹو انٹروڈیوس یونیورسل سفریج. اب سفریج کیا چیز ہے جناب؟ سفریج کا مطلب ہوتا ہے رائے دہی، یعنی کہ اپنی رائے دینا، ووٹنگ کرنا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یونیورسلی جو ایک سفریج رائج ہے وہ نافذ کر دینا یا اس کو انٹروڈیوس کر دینا بڑا خطرناک ہوگا. ہی انٹروڈیوس اے نیو سسٹم آف ریپرزنٹیشن ان 1959. انہوں نے 1959 میں ایک نیا سسٹم جو تھا نا نمائندگی کا یا نظام جو تھا یا نظام نمائندگی کہہ لیں یا نمائندگی کا نظام، اس کو انٹروڈیوس کرایا یا اس کو پیش کیا، وچ از کالڈ دا بیسک ڈیموکریسی سسٹم، جس کو BDS کہتے ہیں، یعنی بیسک ڈیموکریسی سسٹم. ڈیموکریسی کہتے ہیں جمہوریت کو، یہ آپ کو یقیناً پتہ ہی ہے. تو بنیادی جمہوریت کا نظام. ان دس سسٹم، اس نظام کے تحت یا اس نظام میں دا پیپل آف پاکستان وڈ چوز دیئر 80,000 ریپرزنٹیٹیوز ہو ور نون ایز BD ممبرس. تو جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ اپنے 80,000 نمائندے کو، جو نمائندے ہیں یا نمائندگان ہیں، ان کو وہ چنیں گے who were known as BD members، جن کو BD ممبرز کہتے ہیں. یعنی یہ جو BD ممبرز ہے اس کا مطلب ہے بیسک ڈیموکریٹس. BD stands for بیسک ڈیموکریٹس. These basic democrat members would be the electoral college for the elections of the president. یعنی کہ یہ
الیکٹورل کالج ہوں گے جو کہ صدارتی انتخاب کے لیے ہوں گے، یعنی کہ الیکشنز آف دا پریزیڈنٹ، نیشنل اینڈ پروونشل لیجسلیچرز، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ قومی اور صوبائی طور پر جو لیجسلیشنز ہوتی ہیں، قانون سازی. Beside this, the BD members also worked as local bodies. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیسک ڈیموکریٹس ہیں، یہ جو اس کے ممبران ہیں، جو اس کے نمائندے کہہ لیں، ریپرزنٹیٹیوز، یہ لوکل باڈیز کے طور پر بھی کام کریں گے. ایوب خان was also against the parliamentary system and promised to replace it. اچھا جی، ایوب خان جو تھے وہ پارلیمنٹری سسٹم کے بھی خلاف تھے، یعنی پارلیمانی نظام، اور اس کو ریپلیس کرنا چاہتے تھے، اور اس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا. ایوب گیو اے نیو کانسٹیٹیوشن ٹو دا نیشن ان 1962. ایوب خان نے قوم کو 1962 میں ایک نیا آئین دیا، دیٹ اسٹیبلشڈ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، جس نے صدارتی طرز حکومت جو تھا وہ وضع کیا، یعنی کہ اس نے ملک میں صدارتی طرز حکومت کی بنیاد ڈالی. آگے چلتے ہیں. اکنامک پالیسی یعنی معاشی پالیسیز کیا ہیں. ایوب خان's اکنامک پالیسی واز آلسو ویری سکسیزفل. ایوب خان کی جو معاشی پالیسی تھی وہ بڑی کامیاب تھی. ایوب خان فوکسڈ آن انسٹالنگ انڈسٹریز اینڈ انکریجنگ پرائیویٹ انویسٹرز ٹو انویسٹ دیئر منی ان انڈسٹریل سیکٹر. ایوب خان نے کارخانے لگائے، انڈسٹریز اس نے انسٹال کی، اینڈ انکریجنگ پرائیویٹ انویسٹرز، اور یہ جو پرائیویٹ انویسٹرز تھے، جو پیسہ لگانے والے، انویسٹر کہتے ہیں جو پیسہ لگاتا ہے بزنس میں، اس کو انہوں نے انکریج کیا، اس کی ہمت بڑھائی کہ وہ اپنا پیسہ جو ہے نا وہ اس انڈسٹریل سیکٹر میں یا صنعتی جو ایک رجحان ہے اس کے اندر وہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں. دا اکنامک گروتھ واز مچ فاسٹر ایز کمپیئر ٹو انڈیا. تو جو پاکستان کی معاشی ترقی تھی وہ بھارت کے مقابلے میں بہت تیز تھی، اینڈ ادر نیبرنگ اسٹیٹس، اور دیگر جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں. ایوب خان انٹروڈیوسڈ لینڈ ریفارمز اینڈ فکسڈ میکسیمم ہولڈنگ آف 500 ایکرز آف اریگیٹڈ لینڈ اینڈ 1000 ایکرز آف ان اریگیٹڈ لینڈ. ایوب خان نے لینڈ ریفارمز بھی متعارف کروائیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں زمینی اصلاحات، زمین کے حوالے سے یا جگہ کے حوالے سے ریفارمز انہوں نے متعارف کروائیں، اور انہوں نے 500 ایکڑ اریگیٹڈ لینڈ یعنی جس پر پانی لگایا جاتا ہے آبپاشی والا، اور غیر آبپاشی والا جس کو پانی نہیں لگایا جاتا اور وہ سیدھا سیدھا صرف بارش کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے لیے 1000 ایکڑ کی منظوری دی. He also transformed the agriculture sector by introducing modern machinery and tools which rapidly increased the production of crops. تو انہوں نے جناب جو زرعی پیداوار تھی اور زرعی جو شعبہ تھا اس کو انہوں نے اس میں بڑی تبدیلیاں لے کر آئے، اس کو بدلا. ماڈرن مشینری سے انہوں نے ایک جدید مشینری انٹروڈیوس کروائی، جیسے یہ ٹریکٹرز ہیں، ہارویسٹرز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تھریشرز ہیں، اور یعنی یہ ٹولز، مشینری کے جو ٹولز تھے جنہوں نے فصلوں کی پیداوار میں ایک تیزی سے کہہ سکتے ہیں کہ اضافہ کیا، ریپڈ انکریز کیا اس کو. ایوب خان کنسٹرکٹڈ وارسک اینڈ تربیلا ڈیم. ایوب خان نے وارسک اور تربیلا ڈیم بنائے ٹو میٹ دا ڈیمانڈ آف انرجی ایز ویل ایز ٹو اریگیٹ ایگریکلچرل لینڈ، تاکہ وہ توانائی کی جو ضرورت ہے، جو ڈیمانڈ ہے، اس کو وہ پورا کر سکیں، اور ساتھ میں ظاہر ہے جو زرعی زمین ہے اس کو بھی سیراب کر سکیں، یعنی پانی سے سیراب کر سکیں یا اریگیٹ کر سکیں. اریگیٹ کا مطلب ہوتا ہے پانی لگانا. The second 5-year development plan، یہ جو دوسرا 5 سالہ پلان تھا ڈیولپمنٹ کا یا ترقی کا 1960 سے 65 تک، was the most successful plan in the history of Pakistan. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب پلان تھا. The country achieved much more than the targets it had fixed. تو ملک نے وہ تمام ٹارگیٹس اچیو کیے، حاصل کیے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو اس نے اپنے لیے متعین کیے تھے. فکس کا مطلب ہے جو اس نے اپنے لیے اہداف متعین کیے تھے کہ یہ ٹارگیٹ میں نے اچیو کرنے ہیں. پریزیڈینشیل الیکشن، اب آتے ہیں صدارتی انتخابات کی طرف. دی پریزیڈینشیل الیکشن ہیلڈ ان جنوری 1965. جنوری 1965 میں جب صدارتی انتخابات ہوئے، ٹرنشڈ ایوب خان's ریپوٹیشن. انہوں نے جناب ایوب خان کی جو شہرت تھی اس کو 4 چاند لگا دیے. ٹرنش یعنی اس کو چمکا دیا. مس فاطمہ جناح دا ینگر سسٹر آف قائد اعظم واز دا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ. مس فاطمہ جناح جو تھیں، جو کہ قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں، وہ بھی صدارتی انتخابات کے لیے ایک امیدوار تھیں. دا گورنمنٹ
involved in defamation campaign against Miss Fatima Jinnah. تو جو حکومت تھی وہ مس فاطمہ جناح کے خلاف ایک ڈیفیمیشن کیمپین کا حصہ بنی یا اس نے شروع کی. ڈیفیمیشن کہتے ہیں کسی کی کردار کشی کرنا یا اس کی شہرت خراب کرنا. فیم کہتے ہیں شہرت کو. ڈیفیمیشن کا ایکٹ ہوتا ہے کسی کی شہرت خراب کرنا, اور کیمپین کا مطلب ہوتا ہے کوئی مہم چلانا کسی کے خلاف. دا پبلک ڈڈ ناٹ لائک دا کریکٹر اسیسینیشن آف ہر. تو جو عوام تھے ان کو مس فاطمہ جناح کی کریکٹر اسیسینیشن یعنی کہ ان کی کردار کشی بالکل پسند نہیں آئی. ایٹ دی اینڈ ایوب خان ون دا الیکشنز. آخر میں ایوب خان الیکشن جیت گئے بیکاز دا ووٹنگ رائٹس ور ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی 80,000 انڈیویجولس. کیونکہ جو ووٹنگ رائٹس تھے, جو ووٹ ڈالنے کا یا حق رائے دہی جو تھا وہ صرف 80,000 لوگوں تک محدود کر دیا گیا تھا. ہیڈ اٹ بین اڈلٹ فرنچائز. ون کین اسپیکولیٹ یعنی کہ اگر یہ مزید اڈلٹ فرنچائز تک ہی اگر پھیلا ہوتا ہے. اڈلٹ فرنچائز کا مطلب یہ ہے کہ جناب مزید نوجوان اس میں شامل ہوتے یا وہ لوگ جو بالغ تھے, تو پھر ون کین اسپیکولیٹ اندازہ لگایا جا سکتا ہے دیٹ مس فاطمہ جناح مائٹ ہیو ون دا الیکشن. تو مس فاطمہ جناح الیکشن جیت سکتی تھی. 1965 وار امپورٹنٹ ٹاپک ہے جناب کہ 1965 کی جنگ اور اس کے اسباب اور پھر اس کے ظاہر اثرات, وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. دا وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان بروک آؤٹ آن 6 سپٹمبر 1965 اوور کشمیر ایشو. یعنی 6 ستمبر 1965 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر جنگ چھڑ گئی. ٹینشن بٹوین بوتھ کنٹریز انکریز وین انڈیا اسٹیبلش اٹس ملٹری پوسٹ ان ڈسپیوٹیڈ ایریا آف رن آف کچھ. تو دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ تب بہت زیادہ بڑھ گیا جب بھارت نے اپنی ایک فوجی پوسٹ یا ایک فوجی ان کی جو ظاہر ملٹری پوسٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا تھا یعنی متنازع جگہ تھی رن آف کچھ کی, وہاں پر انہوں نے بنائی. پاکستان آلسو سینٹ اٹس ٹروپ. پاکستان نے بھی اپنے فوجی وہاں بھیجے. اینڈ دا فائٹنگ فلیئرڈ اپ ان اپریل 1965. اور اپریل 1965 میں اچھی خاصی وہاں لڑائی شروع ہو گئی, جھڑپیں شروع ہو گئی. فلیئرڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا کسی چیز کا. The Pakistan army surrounded the Indian troops was in position. یعنی کہ اب وہ پاکستان آرمی نے بھارتی فوج کو گھیر لیا. اینڈ they were جو ٹروپس جو پاکستان آرمی تھی it was in a position to capture them کہ وہ ان کو پکڑ لیتے یا ان کو قیدی بنا لیتے. بٹ پریزیڈنٹ ایوب خان had shown generosity and agreed to make ceasefire. مگر صدر ایوب خان نے اس موقع پر بڑی دریا دلی کہہ لیں اور بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیا. انہوں نے سیز فائر یا جنگ بندی جو ہے اس پر انہوں نے ایگری کر لیا. انسلٹیڈ فرام رن آف کچھ یعنی رن آف کچھ کی جو ہزیمت تھی یا بے عزتی تھی. انڈیا اوپنڈ اے نیو ایڈونچر ان کشمیر اینڈ اریسٹڈ دا مسلم لیڈرشپ آف کشمیر ان مئی 1965. تو بھارت نے ایک نیا ایڈونچر ایک نیا کام شروع کر دیا کشمیر میں. انہوں نے وہاں کی جو مسلم لیڈرشپ تھی یا جو مسلمان رہنما تھے ان کو گرفتار کیا مئی 1965 میں. اینڈ ٹک اسٹیپس ٹو انٹیگریٹ دا آکوپائڈ کشمیر. آکوپائڈ کہتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر ہے جس پر قبضہ ہے. تو انہوں نے جناب اس کو جوڑنا شروع کیا اپنے ساتھ. یعنی انٹیگریٹ کا مطلب یہی ہے. دا انڈین ایکشن ٹریگرڈ اے پاپولر اپ سرج ان کشمیر. اس بھارتی قدم نے کشمیر کے اندر ایک بہت ہی فیمس پاپولر یا مشہور اپ سرج. اپ سرج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا. یعنی کہ کشمیر کے اندر ایک اس کے غم و غصے کو بڑھا دیا. ٹریگرڈ اپ پاپولر اپ سرج. اب یہاں پر مجھے ایک چیز میں تھوڑی سی بتانا پسند کروں گا کہ اپ سرج کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اضافہ یا اضافہ کرنا. لیکن کس چیز کا اضافہ کیا تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا پاپولر یا یوں کہنا چاہیے تھا ٹریگرڈ یا اینگر اپ سرج ان کشمیر یا جنگ کی سی ایک صورتحال پیدا کر دی. انسٹیڈ آف سیٹلنگ دا ایشو تھرو پیسفل مین. بجائے اس چیز کو امن سے حل کرنے کے انڈیا اڈاپٹیڈ دا وے آف بروٹل اپریشن. اپریس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دبانا. تو بھارت نے پھر اس پر ایک ظالمانہ جبر و تشدد کا جو ہے نا وہ راستہ اپنایا بجائے اس کے کہ وہ اس کو پیسفل طریقے سے پرامن طریقے سے کریں. یہ ساتھ ساتھ چیزیں جو لکھی ہوتی ہیں نا یہ جیسے ڈو یو نو تو یہ میں اکثر اس کو چھوڑ دیتا ہوں. بہرحال یہ آپ اس کو پڑھ کر کوئی انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. بہت آسان سی چیزیں. دا لیڈرشپ آف پاکستان کوڈ ناٹ ریمین سائلنٹ.
پاکستان کی جو قیادت تھی وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی تھی اس بھارتی بربریت پر یا بروٹیلٹی پر. اٹ سینٹ والنٹیئرز ان دا ویلی ٹو سپورٹ دیئر کشمیری برادرز. تو انہوں نے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے کیا کیا جی, انہوں نے والنٹیئرز بھیجے, رضاکار. انڈیا وائلیٹڈ دا انٹرنیشنل بارڈر, بھارت نے بین الاقوامی جو سرحد تھی اس کی خلاف ورزی کی. ایکسکیوزنگ دیٹ پاکستان واز سپورٹنگ کشمیریز کاز آف انڈیپینڈنس, اور اس کا بہانہ یہ رکھا کہ پاکستان کشمیریوں کی مدد کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی آزادی کا حصول کر سکے, یعنی آزادی کے حصول کے لیے پاکستان کشمیریوں کی مدد کر رہا ہے. The morale of the public and the armed forces was very high. تو مسلمان جو قوم تھی ہماری یعنی نیشن اور مسلمان جو فوج تھی اس کا مورال یا جذبہ بہت ہائی تھا. since the beginning of the war, یعنی جنگ کے شروع سے ہی our armed forces performed very well during the war. ہماری جو armed forces ہیں, جو ہماری افواج ہیں, پاک آرمی, اس نے جنگ میں بہت ہی زبردست پرفارمنس دی, یعنی بہت بہترین اور بڑی بہادری اور بے جگری کا مظاہرہ کیا. and the enemy could not conquer those areas which is boosted to take within 24 hours. اور بھارت وہ علاقہ کبھی بھی فتح نہیں کر سکا جس کے اوپر اس نے شیخی ماری تھی. بوسٹ کا مطلب ہوتا ہے شیخی بگارنا یا بڑے بڑے دعوے کرنا کہ وہ 24 گھنٹے میں وہ لے لے گا علاقے یا قبضہ کر لے گا. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر انڈیا ٹرائیڈ اٹس بیسٹ ٹو ٹیک لاہور. بھارت نے لاہور کو لینے کی پوری کوشش کی بٹ اٹ فیلڈ ان پاکستانی ٹروپس انڈر دا کمانڈ آف میجر عزیز بھٹی شہید. تو میجر عزیز بھٹی شہید کی قیادت میں جو پاکستانی ٹروپس تھے فاؤٹ ود ویلر, ویلر کہتے ہیں بہادری کو, اور وہ بڑی بہادری سے لڑے. اینڈ ہالٹیڈ دا انیمی ایٹ BRB کینال. یہ جو بمبا والی کینال جو تھی وہاں پر, اس پر انہوں نے دشمن کو روک دیا. سملرلی انڈین اٹیک ایٹ سیالکوٹ واز اے فیلئر. اس کے علاوہ بھارت نے سیالکوٹ کی سائڈ سے بھی حملہ کیا اور وہاں بھی اسے ناکامی دیکھنی پڑی. بوتھ کنٹریز فاؤٹ دا بگیسٹ وار آف ٹینکس نیئر چونڈا. چونڈا میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی وچ ریزلٹڈ ان اینیمی ڈیفیٹ, اور اس میں بھی دشمن کو شکست ہوئی. اچھا جی, پاکستان ایئر فورس آلسو پرفارم ریمارکیبلی اینڈ شاٹ ڈاؤن 75 انڈین ایئر کرافٹس. یعنی کہ پاکستان ایئر فورس نے بھی بہت زبردست پرفارمنس دی اور بھارت کے 75 ایئر کرافٹ گرا دیے اور اس کو 19 کا نقصان برداشت کرنا پڑا, یعنی پاکستان کینٹ پر. اور آرم فورسز آلسو آکوپائڈ 650 اسکوائر کلومیٹر آف انڈین ٹیریٹری. ہماری آرم فورسز یعنی ہماری مسلح افواج نے بھارت کا 650 مربع کلومیٹر کا جو ایریا تھا, جو جگہ تھی, ٹیریٹری جگہ کو کہتے ہیں, علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس پر قبضہ کر لیا. while hundreds of its soldiers and officers were captured, اور اس کے سینکڑوں جوان اور افسر جو تھے ان کو قیدی بنا لیا یا ان کو گرفتار کر لیا. The UN passed a resolution on 20th September which demanded for ceasefire. اس دوران یونائٹڈ نیشنز نے یعنی اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی یا پاس کی 20 سپٹمبر کو 1965, یعنی یہاں پر ایئر نہیں ہے ہمارا, وہی ایئر چل رہا ہے 1965, جس میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا یا مطالبہ کیا گیا کہ جناب جنگ بندی ہو جانی چاہیے. بوتھ کنٹریز ایکسیپٹڈ دا ریزولوشن آن 22 سپٹمبر 1965. دونوں ممالک نے 22 ستمبر 1965 کو یہ قرارداد منظور کر لی. یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک USSR which remained neutral during the 1965 war, جو کہ اس وقت یہ تھا USSR. اس کے اوپر بھی میرا کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے کہ یہ کیا تھا اور اس کے کس طرح سے ٹکڑے ہوئے اور کیا معاملات تھے. بہرحال یہ بالکل خاموش رہا. نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب کسی کی سائڈ نہ لینا. 1965 کی جنگ کے دوران یہ بالکل خاموش رہا. offered to play the role of mediator and invited the leadership of both countries at Tashkent. اور اس نے ایک میڈیٹر کا رول کیا کہ جی میں آپ کا معاہدہ اور صلح صفائی کراؤں گا اور آپ تاشکنت آ جائیں. یہ اس کا علاقہ تھا ایک. دونوں ممالک کی جو لیڈرشپ ہے یعنی اس کی جو لیڈرشپ, اب میرے ذہن سے ایک دم ورڈ نکل گیا ہے, یعنی کہ جو قیادت ہے, جی قیادت کا لفظ ہوتا ہے. تو جو دونوں ملکوں کی قیادت ہے, بھارت کی طرف سے یاد رکھیے گا لال بہادر شاستری تھے, ان کے پرائم منسٹر میرا جہاں تک خیال ہے جی, اور پاکستان کے اوبیسلی ایوب خان تھے جو کہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ اور آرمی چیف. اچھا جی, انفیکٹ اس وقت وہ کمانڈر ان چیف تھے, آرمی چیف کا عہدہ اس وقت نہیں تھا.
اچھا جی اب چلتے ہیں جی یہ تاشقند کی طرف کہ وہاں پر ان کے مذاکرات ہوتے ہیں. دا لیڈرشپ آف بوتھ کنٹری ریچڈ ایٹ این ایگریمنٹ آفٹر سیورل راؤنڈز آف ٹاکس. تو جو دونوں ممالک کی لیڈرشپ یا قیادت تھی وہ مذاکرات کے کئی راؤنڈز کے بعد ایک نتیجے پر یا ایگریمنٹ پر پہنچے. اینڈ سائن دا تاشقند ڈکلیریشن ان جنوری 1966. یہ ڈیٹ تو نہیں خیال لکھی ہوئی, 10 جنوری کو سائن کیا تھا, 10 جنوری 1966 کو تاشقند ایگریمنٹ. The declaration provided for the withdrawal of troops to pre-war position and repatriation of prisoners of war. یہ دو اہم چیزیں سمجھنے والی اسٹوڈنٹس کے اس ڈکلیریشن کے تحت یا اس معاہدے کے تحت جو ٹروپس تھے, جو فوج تھی ظاہر دونوں ملکوں کی, ناٹ اونلی پاکستانی بٹ انڈین آلسو, ان کو وڈرا کروایا گیا. وڈرا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے بلا لیا گیا پری وار پوزیشنز پر. پری وار پوزیشن کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے وہ جس پوزیشن میں تھے, کیونکہ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو پھر وہ آرمی آگے ایڈوانس کرتی ہے, تو پھر وہ ایڈوانس کر کے دشمن کے علاقے میں چلی جاتی ہے, تو ان کو واپس ان کی پری وار پوزیشنز پر یعنی جنگ سے پہلے جو ان کی پوزیشنز تھی وہاں پر بلا لیا گیا. اینڈ ریپیٹریشن آف پرزنرز آف وار. تو اور اس کے علاوہ جو جنگی قیدی تھے ان کی بھی واپسی کر دی گئی, یعنی کہ دونوں طرف سے جو قیدی بنائے گئے تھے جنگ کے دوران. اچھا جی ڈاؤن فال آف ایوب خان. اب آتے ہیں جی اس مین پیراگراف کی طرف, اور اس میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں کہ جناب ایوب خان کا ڈاؤن فال یا ان کا جو ایک زوال تھا وہ کیوں ہوا, اور اس کے کیا اسباب تھے, اور کس طرح ان کے خلاف جو ماسز تھے یعنی عوام, انہوں نے کس طرح ان کو ڈس آنر کیا یا ان کو ڈس اپروو کر دیا. دیکھیں جی اب اس کو سمجھنے والی بات ہے. دا پیپل آف پاکستان ڈڈ ناٹ لائک تاشقند, یعنی تاشقند کا جو اکارڈ تھا, اکارڈ کہتے ہیں معاہدے کو, یعنی کہ جو پاکستان کے عوام تھے انہیں تاشقند کا جو معاہدہ تھا انہیں بالکل پسند نہیں تھا. بیکاز اٹ ڈڈ ناٹ سیٹل دا کشمیر ایشو, کیونکہ اس میں کشمیر کے ایشو پر کوئی بات نہیں ہوئی یا اس سے کشمیر کا ایشو بالکل حل نہیں ہوا. اپان وچ دا وار واز فاؤٹ, اور جس کی وجہ سے جنگ بھی لڑی گئی تھی. اٹ واز assumed that ایوب خان had lost the winning war during table talks. اور یہ ایزیوم کیا گیا, یہاں پہ دیکھیں ورڈ ہے ایزیوم. ایزیوم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فرض کر لینا یا اپنے طور پر مان لینا. یاد رکھیے گا اپنے طور پر, مطلب اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹروتھ نہیں ہوتی, لیکن میں اپنے طور پہ کوئی چیز مان لیتا ہوں کہ چلو میں فرض کر لیتا ہوں یا میں مان لیتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے نہ ہوئی ہو. تو ایزیوم کا ورڈ وہاں آتا ہے. تو یہ مان لیا گیا یا اس بات کو کنسیڈر کر لیا گیا کہ ایوب خان نے جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ میز پر یا مذاکرات کی میز پر ہار دی. ٹیبل ٹاک کہتے ہیں مذاکرات کی میز کو. ذوالفقار علی بھٹو ہو واز فارن منسٹر ان دا کیبنٹ آف ایوب خان. ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ظاہر بے نظیر کے والد ہیں, یہ ان کی بات ہو رہی ہے, جو پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر بھی ہیں. تو یہ جناب ایوب خان کی جو فارن منسٹر کی کیبنٹ تھی اس کے یہ ممبر تھے, بلکہ فارن منسٹر تھے یہ وزیر خارجہ. اینڈ ہی ٹک پارٹ ان نیگوسیشنز ہیلڈ ایٹ تاشقند. اور یہ انہوں نے اس تاشقند کے جو مذاکرات تھے, نیگوسیشن مذاکرات کو کہتے ہیں آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں انہوں نے شرکت بھی کی تھی. ٹک پارٹ کا مطلب ہے شرکت کرنا, شرکت کی. مینیپولیٹڈ دا سچویشن, انہوں نے اس صورتحال کو تھوڑا مینیپولیٹ کیا. مینیپولیٹ کا مطلب ہوتا ہے ذرا تروڑ مڑوڑ کر پیش کرنا, یعنی بات کو غلط رنگ دے کر پیش کرنا. اینڈ فیول دا سینٹیمنٹس دیٹ, انہوں نے لوگوں کے جذبات کو ابھارا. فیول کا مطلب ہوتا ہے جلتی پر تیل ڈالنا. دیٹ دس ایگریمنٹ واز ناٹ ان فیور آف پاکستان. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ایگریمنٹ ہے یا جو معاہدہ ہے یہ پاکستان کی فیور میں یا حق میں بالکل نہیں ہے. آفٹر سم ٹائم, کچھ وقت کے بعد, ہی ریزائنڈ فرام دا کیبنٹ, انہوں نے کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیا. اینڈ اسٹارٹیڈ اے موومنٹ اگینسٹ ایوب خان, اور ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کر دی. آفٹر دا تاشقند ڈکلیریشن, تاشقند کا جو معاہدہ تھا یا اس کا جو اعلامیہ تھا, اس کے بعد ایوب خان لاسٹ دا کانفیڈنس آف دا ماسز. ایوب خان نے لوگوں کا اعتماد کھو دیا, یعنی پیپل کا. اینڈ پیپل ٹرنڈ اگینسٹ ہم, اور لوگ ان کے خلاف ہو گئے. دا ادر پولیٹیکل پارٹیز آلسو موبلائز دا ماسز. اچھا وہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹی تھی جو کہ ڈیفینیٹلی ایوب خان کے ٹائم پر بالکل اپریس تھی, یعنی کہ وہ دبی ہوئی تھی, کیونکہ ایوب خان واز اگینسٹ پولیٹیکل پارٹیز, اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں. تو انہوں نے بھی اپنی موبلائزیشن جو تھی نا وہ تیز کر دی. موبلائز کا مطلب ہوتا ہے چلانا یا کوئی چیز کو شروع کرنا. تو انہوں نے لوگوں کو موبلائز کرنا شروع کیا, اٹھانا شروع کیا ان کے خلاف. ارجنگ دیم ٹو پروٹیسٹ, اور ان کو احتجاج کرنے کے لیے, مظاہرے کرنے کے لیے. پروٹیسٹ مظاہرے کو کہتے ہیں. انہیں مظاہرے کرنے کے لیے اکسایا اگینسٹ ایوب's گورنمنٹ,
کہ ایوب خان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی ایوب خان کی گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے عوام کو احتجاج یا مظاہروں کے لیے اکسایا. اینڈ ڈیمانڈ ہز ریزگنیشن، اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا. فیسڈ ود ماؤنٹنگ پبلک پریشر، اور عوام کے اس بڑھتے ہوئے دباؤ کے تحت یا اس کو فیس کرتے ہوئے ایوب خان ریزائنڈ فرام دا آفس آف دا پریزیڈنٹ آن 25 مارچ 1969. ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو بطور ایک صدر کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یعنی کہ انہوں نے صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، مستعفی ہو گئے. سو یہ جناب ہمارا تھا ایوب خان ایرا اس لیکچر میں. پیج نمبر 31 سے اب 32 تک ہم آگے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر سے ہم یحییٰ خان ایرا کو پڑھیں گے. 1969 to 71 2 سال کا ایک مختصر سا ایرا ہے، لیکن اس میں بھی کیا کیا معاملات ہوئے، بہت اہم چیزیں ہیں اس کے اندر، بلکہ 71 کی وار بھی اسی میں آتی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اس پورے لیکچر میں کسی قسم کا کوئی بھی کنفیوژن، کوئی کوشچن ہو، یا اگر آپ کو کوئی بھی بات نہ سمجھ آئی ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.